الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سین شین کا قانون پڑھا تھا۔ چونکہ یہ صیغے قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں، مثلا یہ اصدق ہے، یشقق ہے، اثاقلتم من الارض ہے، فادارأتم فیہا، اس قسم کے صیغے جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہم یہ مادات والے قوانین نہیں سمجھیں گے اور اس پر عملی کام نہیں کریں گے، تب تک ہمیں ان صیغوں کو حل کرنے میں مسئلہ رہے گا۔ اس لیے اس کو بورڈ پر حل کرنا ضروری ہے۔ قانون چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بورڈ کی طرف نظر کر لیں، اس قانون کو ذرا سمجھتے ہیں اور پریکٹیکلی کام کرتے ہیں۔ آپ اپنے سامنے قلم کاغذ بھی رکھیے اور خود بھی پریکٹس کیجئے، ویڈیو بھی سنیں، بورڈ کی طرف بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کریں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بورڈ کی طرف نظر کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم باب افتعال کی صرف صغیر لکھ لیں گے۔ سین تھا تو استمع یستمع استماعا فهو مستمع۔ اب جب ہم نے یہ لکھ لیا، اس طرح آپ کو میں صرف طریقہ بتاتا ہوں، باقی آپ خود پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ قانون میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر باب افتعال کے فا کلمہ میں سین یا شین آ جائے تو تائی افتعال کو سین یا شین کرنا جائز ہے۔ تو اب ہم تا کو سین کرنے لگے ہیں، تو یہ بن جائے گا اس سمع، اس سمع، یس سمعو، اس سماعا، فہو مستمع۔ اب جب یہ بن گیا، اب اگلا کام اب واجب آ جائے گا، اور وہ واجب کام یہ ہے کہ اب ہم نے پہلے سین کو دوسرے سین میں مدغم کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا اس سمع یسمع استماعا فہو مستمع۔ یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح آگے پھر آپ لکھ رہے ہو وَأُسْمِعَ يُسْمَعُ اسْمَاعًا فَذَاكَ مُسْتَمَعٌ، اور ان میں سے پھر یہ طریقہ کر لے کہ تا کو سین کر لے تو اسو سمع یسو سمع اس سماعا فذاك مستمع بن جائے گا۔ پھر ادغام کیجئے تو وَأُسْمِعَ يُسْمَعُ اسْمَاعًا فَذَاكَ مُسْتَمَعٌ بن جائے گا۔ یہ تھا سین کا طریقہ۔ شین کا طریقہ آپ خود ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ نہیں تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور اسی کے مطابق کام کریں، انشاءاللہ مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ تو تھا پہلا حصہ باب افتعال والا۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ذرا بورڈ پر نظر رہیے۔ تو دوسرے حصہ کا تعلق چونکہ باب تفعل اور تفاعل سے ہے، اس لیے ہم ان کے صرف صغیر کو لکھ لیں گے۔ مثلا سمع ہے تو تسمع یتسمع تسمعا فهو متسمع لکھ لیتے ہیں۔ اب باب تفعل میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر باب تفعل یا تفاعل کے فا کلمہ میں سین یا شین آ جائے تو تائے تفعل کو سین کرنا، اور اگر شین ہو تو تائے تفعل کو شین کرنا جائز ہے۔ چلو کر کے دکھاتے ہیں۔ تا کو سین کر لیں گے تو بن جائے گا سسمع، سسمع، یسسمع، یسسمع، سسمعا، فہو مستسمع۔ اب جب اتنا کام ہو گیا تو اب ہم اگلا سٹیپ لیں گے، اور اگلا سٹیپ پھر واجب ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ اب سین کا حرکت گرا کر دوسری سین میں مدغم کریں گے۔ تو جب ہم فعل ماضی میں یہ کام کریں گے تو یہ پھر ابتدا بالسکون آ جائے گا۔ سین کا حرکت ہم گرائیں گے اور دوسرے سین میں مدغم کریں گے تو بن جائے گا سمعا، تو بن جائے گا سمع۔ اب چونکہ ابتدا بالسکون ہے، اس لیے شروع میں ہم حمزہ وصلی مکسورہ لگائیں گے، تو ہمارا فعل ماضی معلوم تیار ہو جائے گا اس سمع۔ اسی طرح باقی صیغوں میں مضارع میں حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہے، بس سین کا حرکت گراؤ اور دوسرے سین میں مدغم کرو تو بن جائے گا یسمع، یسمع، اسمع یسمع۔ اب سسمع مصدر کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر اگر ہم یہ کام کریں، سین کو سین میں مدغم کریں، تو یہاں پر بھی ابتدا بالسکون آتا ہے، اس لیے اس کے شروع میں بھی ہم پھر حمزہ وصلی لگائیں گے۔
سین کو جب حرکت گرا کر سین میں مدغم کریں گے تو بن جائے گا سمعن. تو شروع میں ہمزہ وصلی لگائیں گے تو یہ پڑھنے میں پھر برابر ہو جائے گا. السمع یسمع السمع. اسی طرح فہوا متسمع ہے تو سین کا حرکت گرائیں گے اور دوسرے سین میں مدغم کریں گے تو بن جائے گا مسمع. السمع یسمع السمع فہوا مسمع. اسی طرح اس کا مجہول خود تیار کیجئے. وَتُسُمِّعَ يُتَسَمَّعُ تَسَمُّعًا فَذَاكَ مُتَسَمَّعٌ. اب ادھر پھر یہی کام کیجئے کہ تا کو سین کر لے تو بن جائے گا سُسُمِّعَ يُسَسَمَّعُ سَسَمُّعًا فَذَاكَ مُسَسَمَّعٌ. پھر سین کا حرکت گرا کر سین میں ادغام کیجئے تو شروع میں حمزہ وصلی لگانی پڑے گی ماضی مجہول میں تو یہ بن جائے گا اُسُّمِّعَ يُسَّمَّعُ اِسَّمُّعًا فَذَاكَ مُسَّمَّعٌ. اسی طرح باب تفاعل پہ بھی جاؤ تو باب تفاعل تو بہت آسان ہے. پھر یہ جو سین کے اوپر سین کے ساتھ الف لگائیں اور میم کا شد گرائیں تو تسامع بن جائے گا. تسامع یتسامع تسامعا فهو متسامع. وتسومع یتسامع. تو اسی حساب سے پھر تا کو سین کیجئے سین کو سین میں مدغم کیجئے. اسی طرح شین کے ساتھ بھی یہی کاروائی کیجئے. امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی. نہیں تو اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور قلم کاغذ سامنے رکھ کر پریکٹس کیجئے. انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.